الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات گرامی، سب سے پہلے جو میں اس پروفات تقریب میں آنے والے اپنے تمام معزز مہمانوں، صاحب صدر فضیلت الشیخ الدکتور قاری امامیہ تھانوی صاحب اور دیگر معزز مہمانان گرامی، طلباء اور طالبات اور ان کے والدین کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اپنے قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکالا، ہماری حوصلہ افزائی فرمائی. اس کے ساتھ ساتھ میں ان تمام بچوں اور بچیوں کو جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، ان کو اور ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. حضرات گرامی، قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس کلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے علاوہ بہت سی کتابیں اور صحائف اپنے انبیاء کرام پر نازل فرمائے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جو تقدس، جو فضیلت اور جو شرف قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، وہ کسی اور آسمانی کتاب کو حاصل نہیں. دیگر کتابیں آسمان سے نازل شدہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، مگر قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہونے کا شرف حاصل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو یہ اعزاز نصیب فرمایا ہے کہ معصوم بچے اس پورے کلام مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کو، اللہ کے الفاظ کو، اللہ کے بول کو اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی برکت ہے. حافظ قرآن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی خوشخبریاں ارشاد فرمائی ہیں. حافظ قرآن کے والدین کے اعزازات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں. میری دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام بچوں کو اور ان کے والدین کو وہ خوشخبریاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور بچوں سے میری گزارش ہے کہ جس محنت سے آپ نے قرآن مجید کو یاد کیا ہے، اسی محنت سے قرآن مجید کو یاد رکھیں اور یاد رکھنے کا ذریعہ قرآن مجید کو روزانہ پڑھنا ہے. آپ علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا کہ جو بندہ قرآن مجید یاد کرنے کے بعد اس کو پڑھ رہا نہیں، فرمایا کہ یہ اس سے بھاگ جاتا ہے. اور مثال بھی فرمایا کہ جس طرح اونٹ کی مہار آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے، وہ قابو میں رہتا ہے، جب مہار چھوڑ دی جاتی ہے فرمایا کہ وہ اونٹ بھٹک جاتا ہے. تو قرآن
لیے تمام بچے جنہوں نے قرآن مجید مکمل کیا ہے، حفظ کیا ہے، قرآن مجید کے ساتھ تعلق جوڑے رکھیں، پڑھتے رہا کریں تاکہ یہ قرآن مجید یاد رہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو قرآن احکامات پہ عمل کرنے کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو سب سے پہلے کیونکہ بچوں کا پروگرام ہوگا، اس کے لیے میں اسٹیج پر دعوت دیتا ہوں حافظ محمد ابوذر کو کہ وہ تشریف لائیں اور اسٹیج سنبھالیں۔ بچوں کے پروگرام کے بعد پھر ہمارے انتہائی معزز و محترم اور مکرم مہمان پروفیسر ڈاکٹر مولانا محمد یوسف خان صاحب کا بیان ہوگا۔ اس سے پہلے میں معصوم بچوں سے گزارش کروں گا کہ وہ صاحب صدر کے اعزاز میں پھول پیش فرمائیں۔ میں ان کا بھی دل کے گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، بچے ان کی خدمت میں بھی پھول پیش کر رہے ہیں۔ محترم سامعین، امت مسلمہ مجموعی طور پر اور امت کا حافظ قرآن بچہ اور بچی اور ان کے والدین اس قرآن کی اس صورت پر بجا کر کہا جا سکتے ہیں۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن کی تعلیم کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا گیا ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ایک حدیث کے مطابق حافظ بچے کے والدین کو قیامت کے روز ایسا تاج بنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ خدا سب کے والدین کو اس سعادت سے سرفراز فرمائے، آمین۔ اقرا جو بہتر علم ہے، اس کا مقصد قرآن تعلیمات کی میراث کو دوبارہ حاصل کرنا ہے جسے ہم کھو چکے ہیں۔ اس نئے اور عظیم مقصد کے حصول کے لیے ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملائیے تاکہ علم کا ایک ایک قطرہ مل کر کھڑے وہاں کا سمندر بن جائے انشاءاللہ۔ اب میں آپ سے تقریب کے باقاعدہ بات کی اجازت کرتا ہوں۔ میری انتہائی گزارش نہیں ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ اب میں ضلع کے انتہائی ملک سینٹرس کو دعوت دیتا ہوں کہ تلاوت قرآن کے لیے تشریف لائیں اور سامعین کے دلوں کو مقرر فرمائیں۔ فيغفر لمن يشاء ويعذب
Jannat ki
باپ بیٹے بھائی بھتیجے تیرے ساتھ ہی سب جیتے اپنے آنگن سے اٹھنا پڑے گا اپنی چوکھٹ سے چلنا پڑے گا ہے بہت ہی بری چیز دنیا کیوں سمجھتا ہے دنیا کو اپنا باز آ جا گناہوں سے ورنہ باز آ جا گناہوں سے ورنہ ان کو برات ملنا پڑے گا بال سے ملے بالی گلستہ اور تلوار سے تیز تر ہے اس پہ گٹری گناہوں کی لے کر اس پہ گٹری گناہوں کی لے کر حشر میں تجھ کو چلنا پڑے گا غم کے ماروں کی حالت میں مارا ہنس رہا ہے
Ya Allah, don't bring me
Mufti President, honorable guests, and our respected teachers, Assalamu alaikum. On the blessed occasion of Iqra Rozatul Intafar Islamic School, on the behalf of Sarkaz Mehara, administration, sincere, virtuous, and devoted teachers and staff, we welcome our respectable guests, the Honorable Ulama Karam, Mashayikh, and the deeply concerned parents of their dear 11 children. We extend our heartiest congratulations to the parents of those 160 students of Iqra Rozatul Intafar Islamic School who have completed their exam Quran. Furthermore, on the behalf of Iqra Rozatul Intafar Islamic School, on this occasion, we pray in the name of Allah. O Allah, be merciful to the people of Lahore, protect their lives and property, make this city, country, and all Muslim Ummah a perfectly peaceful place. Provide us the best atmosphere for this religious education. Help us and give us greater strength. Spread and establish the branches of Iqra Rozatul Intafar Islamic School throughout the world. To extend the opportunities for the Quran to each and every Muslim. Ameen. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيد الحفلة المكرم والضيوف الأشرار والوالدون المحترمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحفلة
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور دسترخوان بچھایا گیا. صرف کچھ کچھ کی روٹی دسترخوان پر موجود تھی. سالن جس کا فرق نہیں تھا جس کا سال روٹی کھائی جاتی. اس دوران ایک شہر سے مکھی آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارد گرد بنانا شروع کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ گفتگو کی. پھر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا آپ کو معلوم ہے مکھی کیا کہہ رہی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جواب دیا اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہتی ہے کہ ہمارے ہمارے شہر کا چھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ وہ شہر لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جاؤ شہر لے آؤ. حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے اور شہر لے آئے. سب نے کھانا کھایا. اس کے بعد دوبارہ شہر میں مکھی آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکھی سے پوچھا کہ یہ شہر کیسے بناتی ہو؟ تو اس نے کہا جب ہم رس لے کر آتے ہیں تو یہ میٹھا نہیں ہوتا بلکہ مزہ ہوتا ہے یعنی بے ذائقہ ہوتا ہے. پھر اس رس کو جمع کرنے کے بعد ہم سب مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری پڑتی ہیں تو یہ شہر میٹھا ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. اس کے شہر کو شامی بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بیماروں کے لیے شفاف ہے. اے مسلمانوں کی برکت جب ایک کڑوے رس کو بدل سکتا ہے تو ہماری دنیا اور آخرت کو کیوں نہیں بدل سکتا ہے؟ یقیناً بدل سکتا ہے. جی ہاں بدل سکتے ہیں.
تشریف نہیں لا سکے، لہٰذا میں اپنی چھوٹے بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ صاحب صدر حضرت مولانا ڈاکٹر طارق احمد میاں ثانوی صاحب سے شیل وصول فرمائیں۔ اب صاحب صدر سے بھی گزارش ہوگی کہ وہ روزنامہ اسلام کے ایڈیٹر حضرت مولانا عبد الرحمانی صاحب کی خدمت میں شیل پیش فرمائیں۔ صاحب صدر ہمارے ایک اور موجود مہمان جناب پروفیسر محمد علی خان صاحب ریکٹر آف انسٹیٹیوشن کی خدمت میں شیل پیش فرمائیں گے۔ استاد العلماء حضرت مولانا پروفیسر یوسف خان صاحب سے میری گزارش ہوگی کہ وہ صاحب صدر قاری احمد میاں ثانوی صاحب کی خدمت میں شیل پیش فرمائیں۔ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ الحمدللہ روزہ الرحمن اسلامک اسکول بڑی ہی محنتوں سے اور یہاں کے اساتذہ کو الحمدللہ آنے والے میں شیل پیش کیے جائیں گے۔ ہمارے صاحب صدر نے جو کہ سفر پہ جانا ہے تو اس لیے میری ان سے گزارش ہوگی کہ وہ برکت کے لیے سر فہرست چند بچوں میں شیلیں پیش فرمائیں۔ میری گزارش ہوگی صاحب صدر فضیلت الشیخ استاد مولانا قاری احمد میاں
حافظ بلال عارف، حافظ عبداللہ خان، حافظ اسامہ عارف، حافظ عبداللہ عاطف۔ میں خوشامد کرتا ہوں ہماری اس تقریب کو مہمان خصوصی جناب حافظ بلال محمد نعمان صاحب آج MLA ہیں، تشریف فرما ہوئے MPA حافظ میاں محمد نعمان صاحب کو ہم خوشامد کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں بخار کروں گا حافظ میاں نعمان صاحب سے جو تشریف ہے اور بچوں آپ کے والوں سے نشان نہیں کرا پیش کرنا ہے۔ اب یہ بچوں کے ادھر کرتے ہیں گیسٹوں کے ساتھ یہ کیسا آگے آپ سب ایک گروپ فوٹو حافظ عباس اکبر، حافظ سفیان اعجاز، حافظ حذیفہ مسعود، حافظ عمر احمد، حافظ احسن امداد، سید اسامہ علی شاہ، سید داور علی شاہ، حافظ احمد نعیم الدین، حافظ عبدالرحمان صاحب، یہ مہمانان غلامی سے نشان نہیں کرا اس کو فرما رہے ہیں۔ حافظ حسن علی، حافظ شہباز علی، حافظ منظور علی، حافظ محمد روشن، یہ وہ نصیب بچے ہیں جنہوں نے یہ کرا روزہ الرحمن اسلامی اسکول سے قرآن مجید قرآن حمید کی تکمیل کی ہے اور اللہ پاک ان کو قرآن کریم سے تمام عمر رابطہ رکھیں۔ تمام حافظہ بچیاں بھی اپنا ترتیب بنائیں، گروپ نمبر 2 کی بچیاں ہمیں ترتیب بنائیں۔ حافظ عبید احمد، حافظ علی سہیل، حافظ موسیٰ احسان، حافظ عطاء الرحمن، حافظ شہر یار خان، حافظ صاحبان افضل، حافظ وقار حیدر، حافظ عثمان سہیل، حافظ عبداللہ رسول غنی، یہ جنہوں رات میں بنائیں تو جناب کو بڑا نیچے ہوئے اس پر سے نیچے پر ایک اس پر نیچے ہوگا یہ سارے لوگ نے تمام یہ دیکھو سارے ذرا نیچے ہو تھوڑا سا دیکھیں پیچھے وہ بنا رہا ہے تھوڑا سا تعاون ادھر آ چھوڑ دیں سفیر خان حافظ اسامہ یاس، حافظ معظم سہول، حافظ حسنین صاحب، حافظ شہبان صاحب، حافظ انعام الحق، حافظ بہار شہزاد، حافظ علی شفیق، حافظ عبداللہ راؤ، سید بلال اکبر، عاصم نبی، حافظ طلحہ صاحب، حافظ رشید یوسف۔ اللہ کی
اور یہ آج ہمارے مہمانان کی مقام سے نشان اکرام حاصل کر رہے ہیں۔
لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. محترم اساتذہ کرام، مشاہیر اعزام، والدین، عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے آج اس مبارک تقریب میں ہم سب کو دین کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی، یہ ہم سب کے لیے باعث سعادت ہے۔ خصوصاً مبارکباد ہے ان طلباء کے لیے، طالبات کے لیے جنہوں نے قرآن مجید کے مکمل کیا، اور ان والدین کو مبارکباد کہ جنہوں نے اس پرسکون دور کے اندر اور دائیں بائیں اتنے فکروں کی موجودگی میں اپنے بچوں کو قرآن مجید کی حفظ کی دولت سے اللہ رب العزت نے ان کی کوششوں سے نوازا۔ اللہ رب العزت اب اس دولت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین کرام، خواتین و حضرات، مختصر سے وقت میں صرف یہ عرض کرنا مقصود ہے کہ آج کے معاشرے میں ماں باپ اپنے بچوں کے ایمان اور ان کے اخلاق، ان کے کردار کی حفاظت کے لیے بہت فکر مند ہیں۔ جو ماں باپ ہیں ذرا برابر ہیں ایمانی حرارت رکھتے ہیں، وہ باقاعدہ اس معاملے میں پریشان ہیں کہ ہم اپنی نئی نسل کے ایمان، ان کے اخلاق، ان کے کردار کی حفاظت کیسے کریں۔ اسی نقطۂ نظر سے وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن مجید حفظ کروایا، بچیوں کو قرآن مجید حفظ کروایا، وہ ان بعد میں آنے والے لمحات کے بارے میں اتنے فکر مند ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم ان کے ایمان کی اور ان کے اس قرآن کی حفاظت کروا سکیں۔ اور جس طرح بزرگوں سے سنتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں کہ قرآن مجید حفظ کرنا سنت ہے لیکن اس کو یاد رکھنا واجب ہے، کیا حالات رکھیں، کیا ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ جس کی وجہ سے اس واجب پر اور اس فریضے پر عمل کر سکیں۔ آج کے نشست میں صرف ایک عرض کرنا مقصود ہے۔ یہ بات آپ تمام خواتین و حضرات دیکھ کے رکھیے گا کہ اس دین میں قیامت تک باقی رہنا ہے انشاءاللہ، اور ہمارے لیے قیامت تک کے لیے رہنمائی اگر ہے تو صرف قرآن و سنت کے ذریعے ہے، اور کوئی نیا نبی اب نہیں آئے گا، کوئی نئی شریعت نہیں آئے گی، کوئی نئی کتاب اللہ نازل نہیں فرمائے گا۔ اب سب کچھ ہمارے پاس یہی ہے جس سے رہنمائی حاصل کرنی ہے۔
کہ ہم نے یہ سمجھنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا جو مقصد ہمیں بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے، ان مقاصد کو بس پورا کرنے کی کوشش کر لیجیے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے بچوں کے اللہ ایمان کی بھی حفاظت کرے گا، اخلاق کی بھی حفاظت کرے گا، کردار کی بھی حفاظت کرے گا۔ ان مقاصد کے اوپر اپنی اس نئی نسل کو لے آئیے جن مقاصد کے لیے اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، اور وہ آیت تلاوت کی جس میں وہ مقاصد بتائے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر یہ احسان فرمایا ہے کہ انہی میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتہ، تاکہ وہ ایمان والوں پر نہیں انسانوں کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کرے۔ تلاوت کلام پاک یہ بعثت نبوی کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ یہ درست ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا، اسے سمجھنا، اس کو یاد کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا، یہ ایک مستقل مقصد ہے جو بھی آگے آیت کا اگلا حصہ ہے، لیکن تلاوت کلام پاک ایک مستقل مقصد ہے۔ آج مادی دور کے اندر جب مادیت پسندی ذہنوں پر چھائی ہوتی ہے، اس دور میں بس اوقات زبان پر یہ سوال آنے لگتے ہیں کہ یہ تلاوت کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ قرآن پڑھنے سے کیا ملتا ہے، یہ بچے کو آپ نے حافظ کیوں بنایا ہے، یہ بچے کو آپ نے حفظ کیوں کروایا ہے، یہ کیا فائدہ ہے۔ اور بعض حضرات تو یہاں تک الفاظ زبان پر لے آتے ہیں معاشرے میں کہ اس قرآن کو طوطے کی طرح رٹنے کا کیا فائدہ ہے۔ وہ تلاوت کو اس حد تک ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسترد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھنا ہوگا کہ وہ حضرات کو بجائے برا بھلا کہنے کے، بجائے ان حضرات پر فتویٰ لگانے، معاشرے میں ایسے انسانوں کو جن کی زبان سے یہ باتیں نکلتی ہوں قرآن حکیم کے بارے میں، ان سے ایک گزارش کر دیجیے کہ وہ قرآن حکیم کی تلاوت کر لیا کریں۔ بس یہ علاج ہے ان لوگوں کا جو لوگ قرآن حکیم کی تلاوت کے بارے میں اور ان حفاظ بچوں کے بارے میں اور بچیوں کے بارے میں جو تاثرات دیتے رکھتے ہیں، ان کو صرف اتنا کہہ دیجیے کہ آپ خود ذرا قرآن مجید کی تلاوت کریں، اس لیے کہ یہ علاج خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان القلوب تصطق کما یصطق الحدید بالماء، ان دلوں کو اس طرح زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگ جاتا ہے۔ قال وما جلاؤها یا رسول اللہ، ان زنگ آلود دلوں کو کیسے چمکائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بتلاوت القرآن وکثرت ذکر الموت، قرآن حکیم کی تلاوت کے ذریعے اور موت کو زیادہ یاد کر کے انسان اپنے دل کے زنگ کو دور کر سکتا ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں، بچوں کو حافظ بنانے سے کیا ملتا ہے، یہ بچیوں کو آپ نے حفظ کیوں کروایا ہے، یہ قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، یہ تلاوت کرنے کا کیا فائدہ ہے، یہ جن زبانوں سے یہ الفاظ نکلتے ہیں اصل میں وہ دل زنگ آلود ہوتے ہیں، اور وہ زنگ ان کی زبانوں سے نکل رہا ہوتا ہے ان کلمات کے ذریعے، اور اس زنگ کو دور کرنے کا علاج قرآن حکیم کی تلاوت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا جب یہ دل کا زنگ دور ہوگا، جب دل چمکے گا، اس دل کو سمجھ میں آئے گا قرآن پڑھنے سے کیا ملتا ہے۔ یہ نہ جائیے گا اس بات کی طرف کہ جی اگر ترجمہ آتا ہو تو فائدہ ہوگا،
ان بچوں کو تو ترجمہ نہیں آتا تھی، ترجمہ بالکل اگلا مقصد ابھی آ رہا ہے، لیکن ذہن میں رکھیے گا بغیر سمجھے، بغیر ترجمہ معلوم ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کا ثواب ہوتا ہے۔ قربان جائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مثال دی کہ قرآن حکیم پڑھنے سے ثواب کیا ملتا ہے تو فرمایا کہ کوئی الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کو ایک نیکی نہیں، اس کو 3 نیکیاں نہیں، اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں، اس لیے کہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دے کر فرمایا کہ اگر کوئی الف لام میم پڑھتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ خواتین و حضرات، الف لام میم کا ترجمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ خواتین و حضرات، الف لام میم کا ترجمہ ہمیں معلوم نہیں، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، الگ الگ کاٹ کاٹ کر پڑھے جانے والے حرف کہتے ہیں۔ معلوم ہوا بغیر ترجمے کے بھی ثواب ملتا ہے۔ اس لیے تلاوت ایک مستقل مقصد ہے بعثت نبوی کا۔ اور پھر اس کے بعد ذہن میں رکھنے کے قابل بات ہے کہ وہی لوگ کہ جن کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ قرآن پڑھنے سے کیا ملتا ہے اور تلاوت ان کے ذہنوں میں نہیں ہوتی، بسا اوقات وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے کیا ملتا ہے، سورہ یاسین پڑھنے سے کیا ملتا ہے، یہ سارے ہم بنائی ہوئی باتیں۔ ایک بہت قابل استاد، فزکس کے استاد، پروفیسر، نوجوان، یہی الفاظ تھے، یہ مولانا صاحب آپ نے یہ کیا بنایا ہوا ہے، آیت کریمہ پڑھنے سے ملتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے سے ملتا ہے، سورہ یاسین پڑھنے سے یہ ملتا ہے۔ عرض کیا کہ انشاءاللہ جواب دے دوں گا۔ معلوم تھا کہ قابل استاد ہیں، پڑھے لکھے استاد ہیں۔ چند دن گزر گئے تو پھر ایک دعوت میں ملاقات ہوئی، کہنے لگے پروفیسر صاحب آپ نے میری بات کا جواب دے دیا میرے سوال کا۔ میں نے کہا دے دوں گا انشاءاللہ دے دوں گا۔ پروفیسر صاحب کی شادی ہو گئی، یہ آج سے 30-35 سال پرانا بات ہے، شادی ہو گئی، اللہ نے ان کو بیٹا دیا، 6 مہینے بعد بیٹا بیمار ہو گیا، اس کو نمونیا ہو گیا، پیپر میں پانی وغیرہ ہو گیا، ڈاکٹر نے دوائیاں لی اور پھر کچھ دنوں بعد کہا کہ اب دوائیاں اس عمر کے بچے کو زیادہ نہیں دے سکتے، اب آپ دعا کے میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک دن صبح فجر کی نماز کے بعد وہ پروفیسر صاحب سر پہ ٹوپی پہنی ہوئی دروازہ کٹکھٹایا، چلے گئے کہ وہ حافظ صاحب میں نماز پڑھ کے بھی آیا ہوں، بس پریشان ہوں، وہ بچہ بہت زیادہ بیمار ہے، مجھے پڑھنے کو بتا دیں۔ کل میں نے باقاعدہ سورہ یاسین بھی پڑھائی ہے اور وہ گھر والے آیت کریمہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے فوراً عرض کیا، دیکھا کہ لوہا گرم ہے، عرض کیا کہ یہ خاکہ مولویوں نے بنایا ہوا ہے، آیت کریمہ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے، آپ کسی اچھے اور ڈاکٹر کو دکھائیں، ٹھیک ہو جائے گا بچہ۔ بات سمجھ گیا، ذہین استاد تھا، کہنے کا مجھ سے غلطی ہوئی۔ میں نے کہا سوال کا جواب مل گیا، کہنے کہ جی ہاں جواب مل گیا۔ جب اللہ بندے کو جھنجھوڑے پھر یاد آ جاتا ہے کہ آیت کریمہ پڑھنے سے کیا ملتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھنے سے کیا ملتا ہے، قرآن پڑھنے سے کیا ملتا ہے۔ جب اللہ جھنجھوڑتا ہے تو پھر جانمازیں بچ جاتی ہیں گھروں کے اندر، ماں ہسپتال میں جاتی ہے، بچے ہسپتال میں جاتے ہیں، پھر اس وقت تسبیحات ہاتھ میں ہوتی ہے، جب تک کہ ماں ہسپتال سے واپس نہیں آ جاتی، باپ ہسپتال سے واپس نہیں آ جاتا، جانمازیں بچھی رہتی ہیں۔ جب اللہ جھنجھوڑتا ہے پھر تو فرعون جیسا انا ربکم الاعلیٰ کہنے والا نہیں کہتا ہے میں ایمان لایا موسیٰ کے رب پر، لیکن اس وقت کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے، یہ جو ہم معاشرے کے اندر رہتے ہوئے کبھی کبھی اللہ اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں ہم قرآن کی طرف آتے ہیں، اگر یہی زندگی کے اور لمحات کے اندر قرآن سے تعلق پیدا ہو جائے تو اللہ اس کا کتنا اثر پیدا فرماتے ہیں۔ معاشرے میں
آپ کے سامنے بہت سی مثالیں آتی ہوں گی. صبح کے وقت ناشتے کا سامان لینے کے لیے دکان پہ جانا ہوا. وہ صاحب سورہ یاسین پڑھ رہے تھے دیکھ کر. چھوٹی سی ہماری سے چھوٹی سی کتاب تھا, اس کے اندر سورہ یاسین لکھی پڑھ رہے تھے. پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بڑا پتا تھا کیا کر رہے ہیں, لیکن میں سورہ یاسین پڑھ رہا ہوں. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ہوتا بھی ہے اسے کچھ؟ کہنے لگا ہاں میرا تو کئی سال سے معمول ہے, جب دکان کھولتا ہوں پہلے سورہ یاسین پڑھتا ہوں. میں نے کہا کتنے منٹ لگتے ہیں؟ کہتے بس 2-3 منٹ لگتے ہیں, میں سورہ یاسین پڑھ لیتا ہوں. میں نے کہا کچھ ہوتا بھی ہے؟ کہنے لگا ہاں بہت برکت ہوتی ہے اس سے. اب میں نے جب دیکھا کہ ذرا مزاج اس وقت بہت عمدہ ہو رہا ہے, عرض کیا کہ اگر 2-3 منٹ سورہ یاسین پڑھنے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی برکت ہوتی ہے, تو اگر سورہ یاسین کے اندر جو کچھ ہے اگر اس پر 24 گھنٹے آپ کی دکان چلے اور آپ کا گھر چلے تو اللہ کتنی برکت عطا فرمائے. یہ ہے وہ چیز کہ جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جو بچے جنہوں نے آج قرآن مجید حفظ کیا ہے اور بچیاں جنہوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے, جب آپ ان کے فضائل سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ماں باپ کے سروں پہ ایسے تاج پہنائے گا جو قیامت کے دن سورج اور چاند کی روشنی سے زیادہ روشن ہوں گے, اور پھر یہ بچے حافظ, ان کی قدر اس وقت معلوم ہوگی. آج ہمیں کوئی کام پیش آ جائے اور ہمیں سفارش چاہیے ہو اور عین موقع پر, عین مصیبت کے وقت پہ, عین سر پہ پڑی ہوئی بلا کے وقت اگر کوئی سفارش ہمارے ہاتھ آ جائے تو کتنی عمدہ لگتی ہے. آپ اندازہ کیجئے گا کہ خاندان کے ایسے 10 افراد جن پر جانب واجب ہو چکی ہوگی, ان کے بارے میں جب یہ حافظ بچے سفارش کریں گے ان کی سفارش کی قدر اس وقت معلوم ہوگی. لیکن میرے محترم حاضرین کرام, خواتین یاد رکھ لیجیے گا, حدیث پوری سنانا چاہتا ہوں. یہ جو بچے سفارش کر سکیں گے ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شرائط بھی رکھی ہیں اسی روایت کے اندر کہ یہ وہ بچے جو سفارش کر سکیں گے کہ جن بچوں کو ماں باپ نے قرآن مجید حفظ کروایا, پھر اس کے بعد ان بچوں نے اس کتاب کے اندر موجود, اس اللہ کی کتاب کے اندر موجود حلال کو حلال سمجھا اور حرام کو حرام سمجھا اور اس کے مطابق عمل کیا, تو پھر کہیں سفارش کرنے کے قابل ہوں گے. آج خواتین و حضرات ان حافظ بچے اور بچیوں کی چوکیداری کرنی ہے, ان کی حفاظت کرنی ہے, ان کو سمجھانا ہے کہ کس طرح یہ اپنی زندگی کے اندر اس کتاب اللہ پر عمل کرے, کس طرح یہ اس کے حلال کو حلال سمجھے اور اس کے حرام کو حرام سمجھے, تب یہ اس قابل ہو کہ یہ خاندان کے 10 افراد کے بارے میں سفارش کر سکے. اس لیے آج قرآن حکیم کی تلاوت یہ ہم گھروں کے اندر زندگی کا معمول بنائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اس مقصد کو پورا فرمائیں کہ یتلو علیہم آیاتہ. پھر اس کے بعد دوسرا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا وَيُزَكِّيهِمْ, ان کو ان کے نفوس کو پاکیزہ بنائیں. اپنی نئی نسل کی حفاظت کے لیے دوسرا کام ہے ان نئی نسل کے اندر سے جو عیوب ہیں باطنی, جو باطنی برائیاں ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں, اس پر لگاتار محنت کریں. اس آئندہ نسل کے ایمان اور اس کے اخلاق اور اس کے کردار کی حفاظت کے لیے ان کے اندر جو برائیاں ہیں, ان کے اندر برائیاں حسد موجود نہ رہے, غیبت موجود نہ رہے, جھوٹ موجود نہ رہے, چغلخوری ان کے اندر نہ ہو, ان کے اندر حب مال نہ ہو, ان کے اندر حب جاہ نہ ہو, ان کے اندر آپس کی نفرتیں نہ ہو, ان کے اندر غصے کی برائیاں نہ ہو, ان کے اندر لالچ نہ ہو, ان کے اندر وہ تمام برائیاں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ یہ انسان کے دل کی بیماریاں ہیں, ان کو نکالنے کی کوشش کیجیے. یہ ہے بچوں کو ہم کیسے پاکیزہ بنائیں, اور پھر ان بچوں کے اندر تزکیہ نفس کو پاکیزہ بنانے کے لیے ہر ماں اور باپ کو محنت کرنا ہوگی کہ ان اخلاقی خوبیوں کو ان کے اندر سجانا ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبیاں بتائیں. ان کے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہوگا. مسلسل محنت میرے محترم خواتین و حضرات, مسلسل محنت ان کے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہوگا, ان کے اندر ذکر کی کیفیت لانی ہوگی.
ان کے اندر صبر کی کیفیت لانی ہوگی، ان کے اندر صبر کی خوبی لانی ہوگی، ان کے اندر شکر کی خوبی لانی ہوگی، ان کے اندر عدل و احسان کی خوبی لانی پڑے گی، ان کے اندر تحمل اور برداشت کی خوبی لانی پڑے گی، ان کے اندر خدمت خلق کا جذبہ لانا پڑے گا۔ ان خوبیوں سے ان بچوں کو آراستہ کرنا وہی ذکی ہے۔ اور تیسری خوبی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب اللہ سکھانے ہیں، ان کو قرآن حکیم کے اندر اللہ نے کیا احکامات دیے ہیں وہ سکھانے ہیں، اور پھر وَالْحِکْمَةَ، ان کو دانائی سکھانی ہے۔ اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ الحکمہ دانائی، مفسرین نے لکھا دانائی سے مراد حلال و حرام کی تمیز، جائز اور ناجائز کی تمیز، اور اس کے ساتھ ساتھ سمجھداری، دین کی سمجھ ان کے اندر پیدا کرنا۔ اللہ رب العزت ہمیں اب آئندہ نسل کے ایمان کی، ان کے اخلاق اور کردار کی حفاظت کے لیے گھروں کے اندر اللہ ہمیں ماحول بنانے کی توفیق دے کہ تلاوت کا ماحول ہم بنا سکیں۔ اللہ توفیق عطا فرما دے، تزکیہ نفس کو پاکیزہ بنانے کی توفیق عطا فرما دے، تعلیم کتاب کی توفیق عطا فرما دے، اور بچوں کے اندر حکمت اور دانائی اللہ پیدا کر دے۔ اللہ ہماری اس نئی نسل کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اخلاق کی حفاظت